کاملین کی اس طرح خانقاہوں کو برباد کیا جا رہا ہے اور اولیاء اللہ کو اس طرح جناب والا شہید کیا جا رہا ہے. اور پھر اگلی بات بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، پنجاب کے سارے پیر چپ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان پیروں پہ ابھی بلڈوزر چلے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان پیروں کو ابھی لٹکایا نہیں گیا. بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. میں یہی کہتا ہوں پیرو، اب آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. اب ہاتھ چموانے کا وقت نہیں ہے، اسلام کو بچانے کے لیے ہاتھ کٹوانے کا وقت ہے. اگر امام علی مقام جیسی ہستی کا سر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے بچاؤ کے لیے امام علی مقام جیسی ہستی کا سر اتارا جا سکتا ہے تو آج کا پیر اتنا بڑا نہیں ہے. اس لیے پیروں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنے مریدوں کو کم از کم اس طرف لائیے کہ وہ دین کے لیے غیرت کھانا سیکھیں. صرف مریدوں کو بڑھانے والا چکر ہے، خدا کے لیے اس طرف لگائے. اور الحمدللہ اب تھوڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، اب پیر تھوڑے باہر نکلے ہیں، لیکن اس طرح نہیں نکلے جس طرح نکلنا چاہیے. اور میں یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، اس وقت تک اہل سنت کو غصب کردہ حقوق کبھی بھی نہیں مل سکتے جب تک ہمارے پیران عظام اور علماء اکرام صحیح طرح ایکٹیو نہیں ہو جاتے. میں یقین سے کہتا ہوں ہمارے بڑے آج بھی اتحاد کر لیں، اور خلوص نیت سے میں کہتا ہوں ساری جماعتیں، ساری تنظیمیں نام ختم کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر ایک نام رکھ کے اپنا ایک امیر چن لیں اور 12 رکنی مشاورتی کمیٹی بنا کے اگر اس طرح سنی اکٹھے ہو جائیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں طالبان نے تو بظاہر اور مولوی جناب والا عبدالعزیز اور غازی برادران نے تو بظاہر بندوق بھی اٹھائی ہے. ہمیں بندوق اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ہر گلی سے سنی نکل پڑے گا تو پھر یہ یقینی بات ہے یہ زرداری بھی آپ کے پیچھے چلے گا، نواز شریف بھی آپ کے پیچھے چلے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے اگر سارے سنی خلوص نیت سے متحد ہو جائیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک ماہ کے اندر اس پاکستان میں اسلامی نظام رائج ہو سکتا ہے. اور میں یہی کہتا ہوں پیرو اور جماعت کے قائدین کو، آپ نکل آئے. خدا کی قسم ہے آپ جہاں قدم رکھیں گے ہم اپنا وہاں سر بچھائیں گے، اپنی جانیں آپ پہ قربان کریں گے. لیکن خدا کے لیے یہ کیسا وقت آ گیا ہے ہم چھوٹے ہو کے بڑوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. اس لیے اکٹھے ہونا پڑے گا، اتفاق کرنا پڑے گا، اور اسلام کو بچانے کے لیے، اس پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی اہم کردار ادا کرنا پڑے گا. تو سامع نزیت شام، یہی سب سے بڑی مصیبت ہے. میرے متعلق ایک پیر صاحب نے میٹنگ کی ہے اپنے مریدوں سمیت. غفران سیلوی کو بلانا نہیں ہے، جہاں یہ بیان کرے اس محفل میں جانا نہیں ہے. میرا قصور کیا ہے کہ میں 2 نمبر پیروں کو رگڑا لگاتا ہوں اور وہ صفائیاں دینے لگے ہمارا ابا حضور ہمارے دادا جی. میں نے کہا ان کو سلام عقیدت ہے. یہی تو ہم روتے ہیں کہ تمہارے دادا نے کیا کیا تم کیا کر رہے ہو، آپ کے پردادا نے کیا کیا آپ کیا کر رہے ہیں. یہی کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی سیرت کو تم بھول چکے ہو. آپ کو باہر نکلنا ہوگا، اسلام کو بچائیے، وگرنہ سب سے بڑے مجرم بھی پیر ہیں، سب سے بڑے مجرم بھی ہمارے قائدین ہیں. اپنے ایمان سے بتائیے ان کو ایک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں نا؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے جھٹ پٹ مسجد پہ قبضہ ہو جاتا ہے، پیروں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، کہتے ہم یہ چھوٹے موٹے کام نہیں کرتے. میں یہ جملے بول رہا ہوں، حقائق میرے پاس موجود ہیں. میں نامینیٹ کسی کو نہیں کروں گا، شاید کسی کی دل آزاری نہ ہو. میں نے کہا تن تو پہاڑ دی چوٹی تو تھلا وگاونا چاہیے. تجھے میں اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ سنیوں کی مسجد قبضہ کر لی گئی ہے اور تو کہتا ہے میں چھوٹے کام نہیں کر سکتا. تو سامعین ذی شام بہت بڑا ظلم ہے. یقین جانی ہم پیاسی نظروں سے دیکھتے ہیں کب ہمارے بزرگ اکٹھے ہوں گے، کب ہمارے بزرگ ہماری قیادت کریں گے. تو سامعین ذی شام میں حیران، آج بھی حالت یہ ہے کہ بس اب کیا بندہ بیان کرے یار. برکف آپ دعا کریں اللہ ان سنیوں کو اتفاق نصیب فرمائے. یہ قسم سے ایک ہو جائیں
تو یقین جانیے ہم تو وہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ کب جناب والا پاکستان کے سیکٹریٹ پہ نالین پاک کا جھنڈا لہرائے گا. ہم تو وہ وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ وقت پتہ نہیں ہمیں دیکھنا نصیب ہے یا نہیں ہے. تو سامعین زیت شام، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فتویٰ آیا تھا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے خلاف، ان کی قبر کو بلڈوزر کیا گیا تھا، تو کون سا دیوبندی باہر نکلا تھا؟ میں جب جیل میں تھا نا، تو واپس جب میری ضمانت ہونے لگی تو وہی یہی سی ڈی جناب والا عدالت میں جج صاحب کو پیش کر دی گئی. جی یہ امام کعبہ کو کافر کہتا ہے. میں نے کہا جج صاحب یہ تو میں نے کسی سٹیج پہ کہا ہوگا نا، میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اس کو کافر کہتا ہوں جو حضور کی والدہ کو کافرہ اور مشرکہ کہتا ہے اور حضور کی والدہ کی قبر پہ بلڈوزر چلانے کا آرڈر کرتا ہے. میں اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کافر کہہ رہا ہوں. عدالت جج بڑا سیاںا سی، اس نے کہا اس مقدمے کے ساتھ اس سی ڈی کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تو کہا جج کو آپ منگائیں سی ڈی پلیئر دیکھیں، میں نے کیا کہا ہے. تو اس وقت میں پوچھنا چاہتا ہوں جو یہاں دیوبندی بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے، کون سا دیوبندی نکلا تھا؟ تم تو یہی چاہتے ہو نا کہ اس طرح مزار مسمار ہو جائیں، جی یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے. لیکن نہیں، میرا خیال ہے طالبان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ شاید رحمان بابا کے مزار کی بے حرمتی ہی ہے، جس وجہ سے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو سامعین زیت شام، بہت بڑا ظلم. میں تو قسم سے حیران ہوں. آپ تاریخ پڑھیں، جب یہ غزوہ احد سے واپس آ رہے تھے تو ابھی حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہندہ نے کہا تھا کہ تم نے اگر رسول اللہ کو تکلیف دینی ہے تو ان کی جناب والا والدہ کی قبر کو اکھیڑ دو. تو جناب والا اس وقت بسم اللہ، اس وقت جناب والا آپ اندازہ فرمائیں، ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان نے کہا تھا اساڑی دشمنی محمد نال ہے، محمد دی والدہ نال نہیں. انہاں دے وچ کوئی خاندانی غیرت آئی نہ، نہ خاندانی غیرت ہے نہ ایمانی غیرت ہے. اللہ ابھی مسجد والو یہ بات کان کھول کے سن لو، اگر کل کوئی آپ کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کرنے لگے، ہم مرے ہوئی نہیں ہیں. سنی تحریک کو کال کرنا، پھر دیکھتے ہیں ہم کس طرح پہنچتے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. ہم نے تو الحمدللہ جان خدا کے حوالے کر دی ہے. 2 دن جینا ہے، 4 دن جینا ہے، یار بغیرتاں والی زندگی تو بندہ نہ گزارے نا. اس لیے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آباد میں رہنے والے غیور سنیو، اب ذرا جاگو، آپ کو جاگنا پڑے گا، وگرنہ یہ جو ورثہ ہے محبت رسول کا آپ سے چھین لیا جائے گا. اس لیے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سنی تحریک کے ساتھ وابستہ رہو. کام کرنا ہے تو سنی تحریک میں انشاءاللہ آپ کو لذت محسوس ہوگی، تسکین قلب انشاءاللہ یہ دولت آپ کو ملے گی. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ ہم کام کو ترجیح دیتے ہیں، صرف کام کو ترجیح دیتے ہیں. اور سنیت کے لیے الحمدللہ میں پورے پاکستان میں جانے والا خطیب ہوں، لیکن سنیت کے لیے جب بھی آپ کال کریں گے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارے بچے بھی حاضر ہیں، ہمارا مال بھی حاضر ہے. تو سامعین زیت شام، میں یہی کہہ رہا ہوں، آج اگر اس کشیدگی کو ختم کرنا ہے تو اس کا بہترین راستہ صرف اور صرف دل میں آقا کریم کا پیار اور محبت ہے. حضور کی محبت آ جائے، یہ ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، یہ سارے تناؤ ختم ہو جائیں گے، یہ ساری انتشار افتراق ختم ہو جائے گا. یہ عدم محبت کی دلیل ہے کہ آج لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. سامعین زیت شام، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اور محبت بھی اس کی بھی دعا کریں اللہ خیرات ہمیں دے. تو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی درس کیسی محبت تھی ان کی، سبحان اللہ. حضرت زید رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، آپ جناب والا گرفتار اغوا ہوئے، بازار میں بکے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ